کتنے ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے حالت رضاعت یعنی دودھ پینے کی حالت میں بات کی۔ تو جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں 3436 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 بچوں کے علاوہ کسی نے ماں کی گود میں بات نہیں کی۔ پھر اس کی وضاحت میں ان تینوں بچوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ پہلا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مریم میں ان کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک۔ اس کے بعد دوسرے بچے کے بارے میں فرمایا کہ جریج، جو بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، ان کے حق میں گواہی دینے والا بچہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے حضرت جریج، بہت عبادت گزار تھے۔ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ ان کو پکارا، وہ بینائی سے محروم تھیں، تو یہ حالت نماز میں تھے اور نفل پڑھ رہے تھے، تو والدہ نے آواز دی، 3 مرتبہ آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ شش و پنج میں رہے کہ آیا نماز توڑ کر جواب دوں یا نہ دوں۔ اسی حالت میں ان کی والدہ غصے ہو کر چلی گئیں اور انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا اور اس کا جو بچہ تھا اس کی نسبت ان کی طرف کی، تو وہاں کے لوگوں نے ان کا جو عبادت خانہ تھا وہ توڑ پھوڑ دیا، ان کو عبادت گاہ سے نکال دیا، خوب برا بھلا کہا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پوچھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا کہ میرا باپ بکریوں کا چرواہا ہے۔ یہ سنتے ہی قوم پر سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے جریج سے معذرت کی اور دوبارہ ان کا معبد اسی طرح کا بنا کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو یہ دوسرا بچہ تھا بنی اسرائیل کا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ کہ جس نے اپنی ماں کی گود میں بات کی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے ایک سوار گزرا، نہایت زرق برق لباس پہنے اور خوش پوش تھا، تو اس عورت نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ اس بچے نے جو سینے سے لگ کر دودھ پی رہا تھا منہ چھڑایا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ دودھ پینے میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قریب سے ایک باندی گزری، اس باندی کو اس کا مالک مار رہا تھا، تو اس عورت نے جو بچے کی ماں تھی اس نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اپنی ماں کے سینے سے منہ ہٹایا اور کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ وہ عورت بہت حیران اور اپنے دودھ پیتے بچے سے پوچھا، ایسا تو نے کیوں کہا؟ بچے نے جواب دیا، وہ زرق برق لباس والا سوار جو تھا وہ ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی، بدکاری کی، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بالکل پاک صاف عورت ہے اور اللہ کی نیک بندی ہے، اس لیے میں نے سوال کیا کہ اللہ مجھے ظالم نہ بنانا بلکہ اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمانا۔ اس کے بعد مسند احمد کی ایک روایت ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلم 4 صغار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وصاحب جریج وشاہد یوسف وابن ماشطۃ ابنۃ فرعون۔ یہ مسند احمد کی جلد 5 صفحہ 30 پر ہے۔ تو یہاں سے 2 تو وہی بچے ہیں جو اوپر کی حدیث میں گزر چکے، اور 2 اور بچوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم آئیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو اس ترتیب سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چوتھا جو بچہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ جب ان کے اوپر الزام آیا تو انہوں نے
اپنی صفائی میں تو جو کچھ کہا، ان کی صفائی میں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے ایک بچے کو معمور کیا کہ جس نے گواہی دی۔ سورہ یوسف میں بالتفصیل یہ تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ شخص وہ جو بچہ ہے وہ کہتا ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اس بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں مذکور ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو بچہ ہے وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو عورت ہے اس کا بچہ ہے۔ جب فرعون نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ تم ڈٹی رہو اس لیے کہ تم حق پر ہو۔ اس بچے کا واقعہ محمد بن حبان الدارمی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں تحریر کیا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 2903۔ فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا کرنے والی یہ خادمہ یہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی۔ اس نے اٹھانے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو ساتھ میں کہا کہ بسم اللہ۔ بسم اللہ جب اس نے کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رب سے مراد تمہارا کون سا رب؟ آیا میرا باپ رب؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بل ربی و ربک اللہ، بلکہ میرا رب اور تیرا رب اللہ۔ تو اس نے کہا وَإِنَّ لَكَ رَبًّا غَيْرَ أَبِي، کیا میرے علاوہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا نعم اللہ ہم سب کا رب ہے۔ تو اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں باپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے کہا بے شک تو بتا دے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر جب فرعون نے اس سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں میرا اور تمہارا اور ہم سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو سزا دینے کے لیے تیل کی کڑائی گرم کی گئی، اس میں اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالا گیا، اور اس سے آخری خواہش جب پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری اور میری بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کرنا۔ اس نے مان لیا۔ آخری جب اس کا دودھ پیتا بچہ اس سے الگ کر کے پھینکا جانے لگا تو اس وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئی، اور یعنی اس نے تھوڑی سی تاخیر کی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس نے کہا یا امتاہ اثبتی فإنکی علی الحق، کہ اے اماں جان تو ثابت قدم رہ، بے شک تو ہی حق پر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چھٹا بچہ جو بیان کیا جس نے حالت رضاعت میں یا بچپنے میں کلام کیا، تو وہ اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا اور وہ پیچھے ہونے لگی تو بچے نے کہا فقال لها الغلام یا امہ اصبری فانک علی الحق، کہ اس کے بچے نے کہا کہ امی جان آپ ڈٹی رہیں، آپ حق پر ہیں۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں 7703 نمبر حدیث کے تحت اور اس کا جو باب ہے باب قصۃ اصحاب الاخدود کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس طرح مجموعی طور پر 6 بچے ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی ہے۔ تو اس طرح تعداد 7 ہو گئی۔ تفسیر بغوی میں اس کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچپن میں گفتگو کی، اور جب ہم سیرت واقدی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر امام واقدی نے تحریر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے بھی حالت رضاعت میں بالکل بچپنے میں جب آپ دودھ پی رہے تھے اس وقت آپ نے کلام کیا۔ تو
تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کل 9 بچے ہو گئے کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں دیکھی جا سکتی ہے۔